نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 180 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کی موت۔ کتب علیکم، جب تم پر فرض کیا گیا ہے، اذا حضر، جب قریب آ جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی کے قریب موت، ان ترک خیرن، بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال، للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ حقاً علی المتقین، ایسا کرنا پرہیزگاروں پر ہے، پرہیزگاروں پر فرض ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک خاص نقطہ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ عرب کے ایک جاہلانہ رواج کی اصلاح کے لیے ہے۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرتے وقت اپنے مال کی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے جن سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہ ہوتا، اور اپنے زعم باطل میں اسے سخاوت سے تعبیر کرتے، اور اگر کوئی وصیت کے بغیر مر جاتا تو وراثت صرف اولاد اور بیوی میں بٹ جاتی، والدین اور دوسرے رشتہ دار بالکل محروم رہتے۔ یہ دونوں صورتیں کیونکہ ظلم صریح تھیں، اس لیے قرآن حکیم نے اس کی اصلاح فرما دی، لیکن یک لخت سارے سابقہ نظام کو درہم برہم نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ اصلاح فرمائی تاکہ طبیعتوں میں بے چینی بھی پیدا نہ ہو اور اصلاح کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وراثت کی تقسیم کا منظم اور مکمل قانون نافذ کیا جاتا، انہیں ان آیات میں وصیت کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں اور ہر ایک کو ان کے حق کے مطابق حصہ دیں۔ لیکن اتنے اہم کام کو عوام کی مرضی اور صرف ان کے رحم و کرم پر چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے کچھ مدت کے بعد سورۃ النساء میں وراثت کے احکام بالتفصیل بیان فرما دیے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام وراثت کی وضاحت فرماتے ہوئے دو قاعدے ارشاد فرمائے۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کی ممانعت کر دی جو وراثت میں حصہ دار ہیں، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وصیت کو مال متروکہ کے تیسرے حصے تک محدود فرما دیا، 1/3 حصے تک اپنے غیر وارث رشتہ داروں یا دوسرے مستحق لوگوں یا رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے۔ اسلام کا یہ وہ حکیمانہ اور متوازن نظام ہے جس پر مسلمانوں کو بجا طور پر نازا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس عائد کردہ پابندی کو اپنی کم فہمی سے خلاف قرآن سمجھتے ہیں، انکار کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ذرا تأمل کریں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ اگر یہ پابندیاں اٹھا لی جائیں تو آپ کا نظام وراثت بازیچہ طفلاں بن کر رہ جائے گا۔ حقاً علی المتقین، ایسا کرنا متقیوں پر، پرہیزگاروں پر لازمی ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہوگا۔
یعنی مرنے والے نے کچھ وصیت کر دی اور وہ چلا گیا، فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، پیچھے رہنے والوں نے وہ وصیت سنی اور سننے کے بعد اس میں تبدیلیاں کر دیں، تو یہ تبدیلیاں جو انہوں نے کی اس کا گنہگار وصیت کرنے والا نہیں ہے۔ ان تبدیلیوں کی سزا انہیں تبدیلیوں کرنے والوں کو ملے گی، وصیت کرنے والے پر اس کا کچھ گناہ نہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، اور جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، جنفن او اسمن، طرفداری کا یا گناہ کا، فاصلح بینہم فلا اسم علیہ، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔